تو اللہ کی ذات پر اور خلقت پر تکبر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ تکبر ان ظالموں کی صفات سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ منہ کے بل دوزخ کی آگ میں جھونک دے گا۔ جب تو نے اس کی حکم عدولی کر کے اسے غصہ دلایا، تو نے تکبر کیا۔ جب مؤذن نے نمازوں کے لیے پکارا اور تو اذان پر نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا تو نے اللہ پر تکبر کیا۔ مخلوق میں سے جب کسی پر ظلم کیا تو بھی اللہ پر تکبر کیا، تو اس کے حضور رجوع کر اور اخلاص سے توبہ کر، اس سے پہلے کہ وہ تجھے اپنی کسی کمزور اور عاجز مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے، جیسا کہ نمرود جیسے بادشاہ اس نے ہلاک کر دیے جب انہوں نے اللہ پر تکبر کیا تھا۔ تو اخلاص کے ساتھ توبہ کر، انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دینے کے بعد ذلیل کر دیا، امارت کے بعد تنگ دست کر دیا، نعمت دینے کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، زندگی کے بعد انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ خوف خدا والوں میں سے ہو جا، ظاہری و باطنی شرک چھوڑ دے۔ ظاہری شرک بت پرستی ہے اور باطنی شرک خلقت پر بھروسہ کرنا اور انہیں نفع دینے والا اور نقصان دینے والا خیال کرنا ہے۔ دنیا میں گنے چنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں دنیا ہے اور اس سے پیار نہیں کرتے، وہ دنیا کے مالک ہیں، دنیا ان کی مالک نہیں۔ دنیا انہیں چاہتی ہے، وہ اسے نہیں چاہتے۔ دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ دنیا ان سے خدمت لیتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی۔ وہ اس سے جدا ہوتے ہیں، دنیا ان سے جدا نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں، دنیا ان میں تصرف نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنا قلب اللہ تعالیٰ کے لیے درست کر لیا ہے، دنیا کے بس میں نہیں کہ ان کے قلب کو فاسد کر دے۔